سوال کیا کہ بھائی پیجامہ جو ہے یہ وہابی لوگ اتنا زیادہ اٹھا لیتے ہیں کہ گھٹنا تھوڑا نیچے رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ٹکنا دکھانا سنت ہے. تو ان وہابیوں کو نہیں معلوم کہ ٹکنا دکھانا سنت ہے، گھٹنا تک اٹھانا سنت نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کا پیجامہ دیکھیے اتنا چھوٹا رہتا ہے، پتہ نہیں چلے کہ اس کا پیجامہ ہے کہ چھوٹے بھائی کا پیجامہ ہے. ٹھیک ہے. بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ کریم جو ہے سونا کا 2 تھیلا دیتے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ضرورت کے مطابق اس کو تقسیم کر رہے ہیں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا دنیا میں کہ کس کے لیے کتنا زیادہ بہتر ہے، کس کے لیے کتنا زیادہ کم ہے، اور کس کو کتنی زیادہ کی ضرورت ہے. تو میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے غیبدہ نبی، آپ تقسیم فرما رہے تھے. تو اس وقت جن کی سنتوں پہ آج کے یہ لوگ چل رہے ہیں، جن کے آقا، جن کے جد امجد اس وقت کھڑے ہو گئے، جس کا نام تھا ذوالخویسرا، وہ خارجی کھڑا ہوا. سوچو، وہ نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، ٹھیک ہے، اور حج کرنے والا، وہ کھڑا ہو گیا مجلس میں، صحابہ کرام کی مجلس سے، اور حضور کو کہنے لگا اے محمد عدل کر. معاذ اللہ، صبح معاذ اللہ. کیا کہتا ہے کہ اے محمد عدل کر، یعنی عدل و انصاف سے کام لیجیے. کیوں؟ کیونکہ آپ کسی کو کم دے رہے، کسی کو زیادہ دے رہے، یہ ناانصافی ہے. صبح معاذ اللہ. ایک روایت میں آیا، وہ کہتا ہے کہ اے محمد اللہ سے ڈرو. ثم معاذ اللہ. اب وہ بدبخت سوچو، اللہ کے رسول کو عدل و انصاف کرنے اور اللہ سے ڈرنے کی ترغیب دے رہا ہے. حضور فرماتے ہیں تیرے لیے خرابی ہو، کیا پورے روئے زمین میں، پورے کائنات میں کوئی مجھ سے بھی زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے؟ یا کوئی پوری دنیا میں، کل کائنات میں مجھ سے بھی زیادہ عدل و انصاف کرنے والا ہے؟ یہ کون فرما رہے؟ میرے آقا فرما رہے ہیں. اور یہ ایمان و عقیدہ ہم سنیوں کا بھی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ سن کر وہ کیا کرتا ہے؟ چلا جاتا ہے پیٹ پھیر کے. حضور کی یعنی بے ادبی والے الفاظ، یعنی انداز کو چلا جاتا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید جو ہے تلوار نکال لیتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیجیے اس گستاخ کی گردن مار دو. حضور ایک روایت میں آتا ہے حضرت عمر فاروق تلوار نکالتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیجیے اس گستاخ کی گردن مار دو. تو حضور فرماتے ہیں نہیں، ابھی اسلام نیا نیا پھیلا ہے، لوگ کہیں کہ آپس میں لوگ عدل و غارت کریں. حضور نے منع فرما دیا، لیکن پھر وہ جاتے جاتے مڑ کے دیکھا. حضور اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اسے غور سے دیکھ لو، اسے غور سے دیکھو، اس کی پشت میں سے ایک ایسی قوم پیدا ہوگی. کیا فرما رہے حضور؟ کہ اس کی نسل میں سے ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جو قرآن کی تلاوت خوب کرے گی، اور ایسی قرآن کی تلاوت کرے گی. صحابہ کو فرما رہے کہ تم اس کی تلاوت کے آگے اپنی تلاوت کو حقیر جانو گے. حضور فرماتے ہیں وہ نمازیں بہت زیادہ پڑھے گی، اتنی نمازیں پڑھیں گی. صحابہ کو حضور فرما رہے ہیں کہ تم اس کی نمازوں کے آگے اپنی نماز کو حقیر جانو گے. ٹھیک ہے. پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کا تہبد جو تھا نا، وہ کچھ زیادہ ہی اونچا تھا. تکنا دکھانا تو سنت ہے، لیکن آدھا ٹانگ دکھانا سنت نہیں ہے. وہ ذوالخویسرا کی سنت ہے. تو وہ بدبخت ذوالخویسرا جو تھا، جو خارجی تھا، خارجیوں کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کا تہبند جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی اونچا رہے گا. تو اس کا تہبند کچھ زیادہ ہی اونچا تھا. پھر حضور نے فرمایا کہ یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. شکار کہتے ہیں ٹان کے مارنے والی کمان سے. اور پھر حضور فرماتے ہیں توقع ہے، امید ہے کہ وہ تیر نکلا ہوا لوٹ کر واپس آ جائے، لیکن یہ دین میں واپس نہیں آنے والے. تو جن کے بارے میں حضور نے فرمایا وہ قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کرنے والے ہیں، وہ نماز بھی بہت زیادہ پڑھنے والے ہیں. ان کے پاس جب نماز ہے، ان کے پاس جب اللہ کی قرآن کی تلاوت ہے، تو بچی کیا بچی ایمان کے لیے؟ بچہ یہ حضور کی عشق و محبت. اس کے اندر نہ تعظیم رسول، اس کے اندر اللہ کو ایک ماننے کا عقیدہ بھی ہوگا، وہ اللہ کو ایک بھی مانتا ہوگا، وہ زکوٰۃ بھی دے گا، وہ حج بھی کرے گا، وہ روزہ بھی رکھے گا، وہ نماز بھی پڑھے گا، وہ قرآن کی تلاوت بھی کرے گا. لیکن اس کے اندر ایک چیز نہیں ہوگی، وہ یہ ہوگی کہ اس کے اندر عشق رسول نہیں ہوگی. وہ حضور کو دل و جان سے نہیں مانے گا، وہ حضور پہ اپنی جان نچھاور نہیں کرے گا. اور حضور کی کیا حدیث ہے بخاری کی؟ حضور صحابہ کو فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. کیا فرماتے ہیں حضور؟ کہ تم میں سے، یہ نہیں فرما رہے کہ تم میں سے اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ خوب نماز نہ پڑھے ذوالخویسرا کے جیسا. نہیں، حضور کیا فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم مجھے اپنے والدین سے زیادہ، یعنی اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے مال و دولت سے زیادہ، دنیا کی ہر ایک چیز سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنے جان سے بھی زیادہ محبت نہ کرو. تو اب مومن ہونے کی پہچان حضور کیا فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ، دنیا میں ہر ایک چیز سے زیادہ، اپنے جان سے بھی زیادہ ہم کو کس سے محبت کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. دوسری حدیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شان تو یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں. حضرت عمر فاروق کی رائے کے مطابق قرآن کی آیت نازل ہو جاتی تھی. وہ شان حضرت عمر فاروق کی ہے. حضور فرماتے ہیں عمر جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان وہ راستہ نہیں چلتا. شیطان جو ہے عمر فاروق کو دیکھ کر راستہ بدل دیتا ہے. وہ عمر فاروق حضور کا ہاتھ حضور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمر فاروق کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. اس پر حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قدموں میں میرے ماں باپ قربان. وہ عمر فاروق کہہ رہے تو قربان ہے حضور کے قدموں میں ماں باپ، صرف بول نہیں رہے ہیں، حقیقت میں قربان ہے. پھر وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہوں، مال و دولت سے زیادہ محبت کرتا ہوں. یا رسول اللہ میں آپ کو دنیا کی ہر ایک چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے اپنے جان کے.
यार मैं सिर्फ अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत नहीं करता हूँ। तो जो हज़रत उमर फारूक फरमा रहे, इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं, ए उमर, मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा महबूब ना मानो। क्या फरमा रहे थे तुम्हारे फारूक को, तुम इतनी ज़्यादा मोहब्बत तो करते हो और हकीकत में करते हो कि मेरे लिए माँ बाप माल दौलत औलाद सबको कुर्बान कर दो, लेकिन ए उमर, तुम अगर अपनी जान से भी ज़्यादा अगर मुझसे मोहब्बत नहीं करोगे तो तुम मोमिन नहीं। इस पर हज़रत तुम्हारे फारूक रो पड़ते हैं, लरस जाते हैं और फिर फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, आप मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा महबूब है। इस पर हुजूर फरमाते हैं, अब तुम्हारा ईमान मोमिन, अब तुम मोमिन हो, तुम्हारा ईमान कामिल हुआ। तो एक तरफ जुल्फ़ैसरा के पास हर चीज़ था, नमाज थी, तिलावत थी, रोज़ा थी, ज़कात, हज, अल्लाह की वहदानियत और एक होने की गवाही सब थी, लेकिन क्या नहीं था? इश्क़ रसूल। लेकिन मोमिन होने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है? लोगों के दिल में इश्क़ रसूल होना। अगर इश्क़ रसूल तुम्हारे दिल में नहीं है, लाख इबादत कर लो, वो बर्बाद है। माँ बाप की बात जो है ना, वही माँ बाप की बात माननी है जो शरीयत के दायरे में रह के बोले। अगर शरीयत के खिलाफ कोई बात माँ बाप कहे तो वो नहीं मानना है। माँ बाप कहे दाढ़ी मत रखो, नहीं मानना ये बात। माँ बाप कहे नमाज मत पढ़ो, नहीं मानना है। हाँ, ये सारी चीज़ों पे माँ बाप की बातों को नहीं मानना है। अगर इन सारी चीज़ों से हट के कोई बात कहे कि तुमको चलो ये खाना नहीं खाना है, आज ये खाना है, आपको खाली माँ बाप की बात मानना, ये लिबास नहीं पहनना, वो पहनना, मान लो नहीं। वहाँ गुनाह कहाँ? वहाँ तो आपको शरीयत, यहाँ आपको हुक्म दे रही है शरीयत। आप नमाज कायम करना किसका हुक्म? अल्लाह का हुक्म। आप कोई अगर ऐसा तो खैर उम्मीद नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसे किसी के वालिदैन मतलब हो जो कहेगा नहीं तुम नमाज ही पढ़ सकते, वहाँ पे तुम मतलब फौकियत देगा अल्लाह के हुक्म। अल्लाह का ये हुक्म है कि हमको नमाज फ़र्ज़ है तो हम पढ़ेंगे। इस वजह से वहाँ वालिदैन के हुक्म को वहाँ तक करें। और कोई ऐसा वालिदैन नहीं जो अपने मतलब औलादों को नमाज से रोके, ऐसा पॉसिबल नहीं। आप दाढ़ी के लिए कह रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दाढ़ी रखने से मना करते हैं। तो दाढ़ी रखना ये शरीयत का हुक्म है, तो यहाँ पर माँ बाप की बात नहीं मानी जाएगी। हुज़ूर की तैयारी सुनना था, किसी का वालिदैन मॉडर्न ज़माने का हो, मतलब वो अपने औलाद को कोई एक्टर बनाने का ख्वाहिश रखा और वही अब मतलब उसका जो औलाद वो एक्टर ना बनना चाह रहा हो, उसके मतलब दिलो दिमाग में दीन, उसके अंदर समझ हो, दीन की समझ हो या दीन की तरफ उसका रग़बत हो, वो कोशिश करे दीन को अपने मतलब दीन को एक्सेप्ट करे, वालिदैन के हुक्म को तर्क करे। हर वो हुक्म जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो उसको हम तर्क करें, चाहे वालिदैन का हुक्म या किसी का हुक्म, क्योंकि अल्लाह के रसूल का हुक्म सब पे भारी। ठीक है, और कोई सवाल है?